آج کا خطبہ عنوان ذہنی سکون کے لیے اپنے اخراجات کو کنٹرول کیجیے۔ تحریر حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو صاحب فضل و نوازش ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف وہی عزت اور کبریائی والا ہے، وہی بلندی اور ہمیشگی والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، رسول، خاتم الانبیاء اور سید الاتقیاء ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ بعد ازاں میرے مسلمان بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا جو چاہو کھاؤ پیو اور خیرات کرو جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہوں، ایک اسراف، دوسرے تکبر۔ خالق کائنات نے ہمارے لیے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائی۔ انسان ان کے ذریعے اپنے جسم کی نشو و نما کرتا ہے۔ کھانے اور پینے کے ذریعے انسان اپنے جسم کو طاقت و قوت پہنچاتا ہے۔ لباس کے ذریعے انسان اپنے بدن کو ڈھانپتا ہے، موسموں کے تغیرات اور اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بدن کو آراستہ اور خوشنما بھی بناتا ہے۔ لباس کا یہی قصہ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین یوں فرماتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا۔ اے بنی آدم، تحقیق ہم نے تم پر لباس اتارا تاکہ وہ تمہیں ڈھانپ دے اور موجب زینت ہو۔ جب ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں منقول ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے کپڑے پہنتے تھے جس طرح اور جس وجہ کے کپڑوں کا رواج اس زمانے میں تھا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے کپڑے پہنتے تھے جس طرح اور جس وجہ قطع کے کپڑوں کا رواج اس زمانے میں تھا۔ یہ کپڑے عموماً سوتی قسم کے معمولی کپڑے ہوتے تھے۔ کبھی کبھار دوسرے ملکوں اور دوسرے علاقوں کے بنے ہوئے قیمتی لباس کو بھی پہنا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات بہت خوشنما چادریں بھی زیبتاً فرمایا کرتے تھے۔ جب ہم ان حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کے کھانے کے بارے میں فرمائی ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اکثر اوقات آپ کے دولت قدہ میں کئی دنوں تک فاقوں کی نوبت آ جاتی اور کبھی اتنا کھانا ہوتا کہ کئی لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز زندگی سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی ضروریات اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر پوری کرنے کی اجازت ہے۔ انہی حدود کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یعنی کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسراف کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت اور ضرورت سے زائد خرچ کرے، جسے ہم فضول خرچی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں منع فرمایا کہ تم جو چاہو کھاؤ پیو اور جو چاہو پہنو، لیکن ان میں دو باتیں نہ ہوں، ایک اسراف یعنی فضول خرچی اور دوسرا تکبر۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ انہ لا يحب المسرفین، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا انہ لا يحب المستکبرین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمت عطا فرمائی، انسان کا فرض ہے کہ وہ نعمت عطا کرنے والے رب کی حدود کی پابندی کا خیال کرے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر انسان کے پاس اچھے کپڑے پہننے کی گنجائش ہو تو پھر بھی اسے معمولی گھٹیا قسم کے ہی کپڑے پہننے چاہیے۔ اس غلط فہمی کو بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دور فرما دیا جب ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اس حال میں کہ انہوں نے بہت معمولی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ صحابی نے عرض کیا کہ جی ہاں بالکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے بیل بھی ہیں، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، گھوڑے غلام اور باندیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر اللہ کے انعام و احسان اور اس کے فضل و کرم کا اثر تمہارے اوپر نظر بھی آنا چاہیے۔
اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے کھانے پینے اور اپنے لباس کا معیار اپنے استطاعت کے مطابق رکھنا چاہیے، اس میں بے جا اسراف اور فضول خرچی نہ ہو، اور بخل بھی نہ کرے، اچھے لباس اور اچھے کھانے پر تکبر بھی نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس سے انسان کے اندر تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عطا کردہ نعمتوں کا صحیح استعمال اور ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔